ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی علمی روایت میں بڑے بڑے عبقری، بڑے بڑے نابغہ علماء ہیں، لغت کے آپ دیکھیں اور علم معنی، علم بیان کے دیکھیں، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، بلکہ انہوں نے ان الفاظ کے الگ الگ مجموعے مرتب کر دیے ہیں جو غریب الفاظ ہیں، جو عربی میں اس طرح مستعمل نہیں تھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عرب کلچر میں نہیں تھے، اجمی الفاظ ہیں فارس کے اور باقی، وہ قرآن کی زبان میں آ کے ڈھل گئے ہیں۔ تو پھر یہ دعویٰ کہ قرآن مجید کا یہ علم متوارث اس زبان کے معنی کو بھی منتقل کر رہا ہے، یہ تو خود ان کے نزدیک بھی محل نظر ہو جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ غریب الفاظ بھی اس طرح کی چیزیں اگر آپ اس سب کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بعض راویوں نے بیان کی ہیں اور بعض جلیل القدر علماء کی نسبت سے بیان کی ہیں۔ خود جو مسلمانوں کا اپنا علم ہے اور جو زبان کا علم ہے خاص طور پر، وہ تو اس معاملے میں اس جگہ پر کھڑا ہے کہ لغت میں لفظ آ جائے تو علیہ تنزیل، نحو کا قاعدہ آ جائے تو علیہ تنزیل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو وہ معروف ترین بات ہے، مانی ہوئی بات ہے، سمجھی ہوئی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے وہاں یہ بحث ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ یہ عام طور پر اس طرح کی چیزیں آپ کو روایات میں ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ روایات جس طرح اس سے پہلے ہم قرات میں دیکھ چکے ہیں، وہ لی بھی گئی ہیں، ان کی حفاظت بھی کی گئی ہے، ان کو لکھا بھی گیا ہے، اور وہ عام طور پر اس طرح ہوتی ہے اور ان میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں لفظ سے اہل عرب واقف نہیں تھے، فلاں لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیجئے کہ قرآن مجید نے کسی لفظ کو اٹھایا اور وہ لے آیا، تو وہ لایا ہے تو کس طریقے سے لایا ہے؟ اس نے اس لفظ کو اس جگہ رکھا ہے، اس طرح استعمال کیا ہے کہ وہ بجائے خود حجت بن گیا کہ اس کے معنی یہ ہے۔ اچھا، تو اس لیے کوئی تردد اس معاملے میں نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی زبان کمال کی زبان ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ وہ عربی مبین میں ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک اصولی بات کہی۔ اب خود قرآن کی روشنی میں دیکھیے، قرآن مجید کا دعویٰ تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عربی مبین میں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بلسانک رسول اللہ کی زبان میں ہے، اچھا، یعنی قریش کی زبان میں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی روایت قابل اعتنا کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ لفظ عزیل سے اٹھا لیا ہے اور یہ فلاں سے اٹھا لیا ہے؟ تو اس لیے یہ محض واہی قصے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ خود قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے میں بلسان عربی مبین ہوں، واضح ترین عربی زبان میں، کوئی کج پیش نہیں ہے میرے اندر۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ اس طرح کہی ہے کہ وہ بینہ بن گئی ہے، وہ شہادت بن گئی ہے۔ یہ وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کلام کو نازل کیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنی قوم کو انذار کرو۔ تو جو اس قوم کے لیے نذیر بن کر آیا سب سے پہلے، ظاہر ہے اس کے بعد ہم تک پہنچے گا، اس قوم کے لیے نذیر بن کر آیا، وہ اس کے لیے اجنبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی روایتیں در حقیقت خود قرآن مجید کی اپنی تصریحات کے بالکل خلاف ہیں، اس لیے ان کو بالکل قابل توجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ صاحب ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ یہ پیش کی جاتی ہے اور کہا ہی جاتا ہے کہ دیکھیں جو اولین مخاطبین ہیں وہ خود زبان کے اندر یہ ابلاغ کا پہلو تھا، اس پر ایک سوال اٹھا دیتے ہیں۔ مثلا بڑی مشہور قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو روزے کی ابتدائی مدت اور انتہائی مدت ہے وہ کیا ہے، اور ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے جب وہ سنی تو وہ 2 دھاگے لے کر اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالا وہ سو گئے اور صبح انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں ملے ہوئے تھے۔ تو اگر اتنی واضح زبان ہے اور بالکل اس کا مدعا واضح ہے، تو ایک اولین مخاطبین اہل عرب میں سے وہ اتنی واضح بات کو سمجھنے میں غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ علامہ اقبال کا کوئی اچھا شعر پڑھیں تو اس وقت اردو جاننے والے غلطی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ میر کا کوئی شعر پڑھیں اس کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، کسی اچھے کلام کو پیش کریں اس میں غلطی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک لطیف بات کوئی شخص کہتا ہے لیکن سادہ لوگ اس کو اور ہی معنی میں سمجھ لیتے ہیں۔ آپ اپنے ہاں کے اعلیٰ مزاحیہ ادب کی کوئی کتاب رکھ دیں عام آدمی کے سامنے، اچھی اردو جاننے والا ہوگا، اچھی اردو لکھ رہا ہوگا، بول رہا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ مزاح کا اچھا ذوق نہیں رکھتا تو بعض چیزوں کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو مقدمہ لوگوں نے قائم کر رکھا ہے ایک مقدمہ ہی درست نہیں ہے۔ ایسا بارہ ہوتا ہے کہ ایک ادبی تعبیر ہے، ایک نہایت حسین اسلوب ہے، ایک خاص محاورہ ہے، اس کو سب سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک مغفل آدمی، کوئی ایک ذرا سادہ لو آدمی اس میں غلطی کر جاتا ہے، اس کو بنیاد بنائیں گے آپ؟ تو یہ دنیا میں کس کلام کے ساتھ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ ایسا ہوا تھا کہ جن صاحب کو اس معاملے میں غلطی لگی تو باقی سارے کے سارے لوگ ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے بیٹھ گئے کہ کیا کمال کا آپ نے مدعا سمجھا ہے۔ ہر آدمی ہنس دیا، ان کی فوراً تصحیح کی گئی، انہیں بتایا گیا کہ آپ کو غلطی لگی ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ زبان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر
ادبی تعبیر ہو یا کوئی ترکیب ہو وہ اپنا خاص تاریخی پس منظر بھی رکھتی ہے، خاص سماجی پس منظر بھی رکھتی ہے۔ زبان تو چلے منتقل ہو رہی ہے، یہ عربی کے محاورے قرآن مجید نے جس کو آپ کہتے ہیں منظر کشی کی ہے، تصویر کشی کی ہے، مختلف ادبی تعبیرات کے اندر، تلمیحات کے اندر، اشارے میں، کنایوں میں، تشبیہات میں اپنا مدعا بیان کیا ہے۔ تو اس مدعا کو سمجھنے کے لیے تو اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کی تاریخ کیا تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ تو اس طریقے سے منتقل نہیں، تو تاریخ کے بغیر ہم زبان کے علم اور فہم پر کیسے انحصار کر سکتے قرآن مجید وہ کمال کا شاہکار ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ نے لفظ کا دامن پکڑ لیا، آپ نے تالیف جملہ کے معاملے میں کوئی گپلا نہیں کیا، آپ نے سیاق و سباق کو ملحوظ رکھا، اب وہ انگلی اٹھا کے آپ کو یہ بتائے گا کہ فلاں تاریخ کو پڑھو جا کے، اچھا خود بتائے گا۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید میں سچی بصیرت رکھتے ہوں اور اس کے سچے طالب علم بن کے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بے شمار واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس اسلوب میں بات ایک جملے میں، دو جملوں میں، تین جملوں میں بیان کی گئی ہے کہ گویا آیت انگلی اٹھا کے بتا رہی ہے کہ جائیے بائبل میں اس کی تفصیل دیکھ لیجیے۔ اچھا، اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع پر اس تاریخ میں کوئی گھپلا پیدا ہو گیا ہے، اس میں کوئی خلط مبز پیدا ہو گیا ہے، تو اس طرح سے اس کو بیان کرے گا کہ اس کی تصحیح کر دے گا۔ اچھا، اور یہ بتا دے گا کہ یہاں تو یہ بات اس طرح نہیں۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیں، آپ ذوالقرنین کا واقعہ دیکھ لیں، آپ سیدنا یوسف کا پورا قصہ دیکھ لیں۔ سیدنا یوسف کا پورا قصہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، آپ ذرا قرآن مجید میں دیکھ لیجیے۔ یعنی کس طرح وہ اس قصے کو بیان بھی کر رہا ہے، اس کی تفصیلات کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے، بات کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ بائبل میں اس کی تفصیلات اسی کی تفصیلات بن جاتی ہیں، اور جہاں جہاں کہیں غلطی ہو گئی ہے لوگوں سے اس کی تصحیح بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لوگ اصل میں اس کو خارج سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار اس کا ترجمہ پڑھ لیا کوئی چند آیتوں کا، اور اس میں بھی پیش نظر اس کے اوپر علمی کام کرنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کے سچے طالب علم کی حیثیت سے اس کو اپنی زندگی کا موضوع بناتے ہیں اور آپ اس پر کام کرتے ہیں تو آپ پر حیرت انگیز طریقے سے یہ انکشاف ہو جائے گا کہ وہ تاریخ کی بھی تصحیح کرے گا، وہ روایات کی بھی تصحیح کرے گا، وہ ان تمام چیزوں کو بالکل درست جگہ پر آپ کے سامنے رکھ دے گا جہاں سے آپ کو اسے سمجھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہاں ترتیب الٹ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے یہ تاریخ دیکھی، پہلے آپ نے یہ قاعدہ دیکھا، پہلے آپ نے یہ روایت دیکھی، اس کے بعد آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ آپ قرآن مجید سے وہ اشارات پائیں گے، اب آپ تاریخ میں جائیں گے، اب آپ روایات میں جائیں گے، اور جب آپ جائیں گے تو ان کی تفصیلات آپ کو خود بخود معلوم ہو جائیں گی۔ ٹھیک۔ غلام صاحب، آپ نے اپنی کتاب میزان میں جہاں پر یہ بحث کی، وہاں پر امت کے ایک بڑے ہی جلیل قدر اور عبقری عالم امام رازی کا ایک جو نقطہ نظر ہے اس بارے میں وہ بھی نقل کیا کہ وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو زبان ہے، اس کے جو علوم ہیں، یہ ضمنی ہوتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان کے مقابل میں جو امت کی اکثریت تھی، جو باقی علماء تھے جو اس پر غور و فکر کر رہے تھے، ان کا نقطہ نظر کیا تھا، اور انہوں نے کس بنیاد پر امام رازی کے اس نقطہ نظر کو کہ زبان تو ضمنی ہے، آپ کا محض فہم ہے، اس کو کاؤنٹر کیا؟ اصل میں ہمارے ہاں یہ بحثیں آپ کو ملیں گی اصول فقہ کے پہلے ابواب میں، یعنی یہاں قرآن زیر بحث آتا ہے، وہاں یہ بحثیں کم و بیش اسی نقطہ نظر کی حمایت میں چلی گئیں اپنے نتیجے کے لحاظ سے، حالانکہ علماء یہ بات نہیں کہہ رہے تھے۔ اچھا، یعنی جو بات وہ بیان کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر الفاظ کی دلالت ضمنی ہو جاتی ہے، یعنی قرآن مجید میں بیشتر جگہوں کے اوپر دلالت بالکل قطعی ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اب اس کی تحلیل کر کے دیکھیے، اس کی آپ تحلیل کریں گے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ کہ لفظ کو اپنی ذات میں لے لیا۔ اب لفظ کو اپنی ذات میں جب آپ لے لیتے ہیں تو پھر تو وہ محکم بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، مفسر بھی ہوتا ہے، مجمل بھی ہوتا ہے، پھر تو اس کی 10 اقسام ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس وقت آپ لفظ کو اٹھاتے ہیں وہاں سے، اور اٹھا کر وہاں سے ایک جملے کا حصہ بناتے ہیں اور جملے کو ایک کلام کا حصہ بناتے ہیں، تو پھر وہ مفسر ہی ہوتا ہے، محکم ہی ہوتا ہے، پھر وہ ظاہر ہی ہوتا ہے، پھر وہ نص ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو میں نے تمام الفاظ بولے ہیں یہ اس پہلو سے بولے ہیں کہ ان میں سے جس دلالت کو بھی آپ قطعی مانتے ہیں یا جس درجے میں مانتے ہیں وہ سب وہاں آگے جمع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت کہ آپ لفظ کا دامن پکڑ کر جملے کے ساتھ اس کا ربط پیدا کرتے ہوئے اس کے سیاق سباق کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے لفظ کو وہاں سے نکال لیا تو پھر تو لفظ کی بہت سی اقسام ہیں، اس میں خفا بھی ہے، اس میں وضو بھی ہے، بہت سی بحثیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں اپروچ کی ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، اس کو کوشش کی ہے امام شاطبی نے موافقات میں
کہ اس کی نفی کی جائے اچھا۔ اور یہ بتایا جائے کہ اصل میں لفظ کی وضع استعمالی ہے، یعنی لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے اصل مدعا کو اس وقت واضح کرتا ہے۔ لفظ کو اگر آپ تنہا اٹھا کے دیکھیں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اگر ایک لفظ کو لغت میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 معنی لکھتے ہیں۔ مثلا ضربہ کا لفظ ہے، ضربہ کا لفظ ہے، آپ کو 20 معنی اس کے مل جائیں گے۔ اچھا، مختلف مفاعیل کے ساتھ استعمال ہو کے معنی اس کے بدل جائیں گے، وہ مختلف امثال میں تبدیل ہو جائے گا، معنی اس کے بدل جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں لغت میں ہوتی ہیں جب اس وقت فی الواقع ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن جس وقت ایک لکھنے والا، ایک بولنے والا اس کو اٹھاتا ہے اور پھر وہ جملے کا حصہ بناتا ہے اور وہ کلام بن کے ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے استعمال کی وجہ وجود میں آتی ہے، تو پھر وہ ایک ہی مدعا کو، ایک ہی بات کو پورے ایقان کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔